سو کم اور روزادہ۔ اور سامعین کرام، میں اگلے خطیب تک پہنچوں، میں چاہتا ہوں کہ سامعین میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ سب دو چار لوگوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم لوگ متوجہ ہیں۔ تو میں ان کے لیے یہ شعر پڑھ دینا چاہتا ہوں جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ ہم نے مانا، یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ یہاں ایسی ویسی شاعری انشاءاللہ بالکل نہیں سناؤں گا۔ ایک صاحب ناظم تھے، نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جس شعر میں تھا کہ اگر مدینہ جانا ہو تو مال خرچ کیجیے۔ یہ میرا نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشد۔ انہوں نے کیا کہا؟ اگر مدینہ جانا ہو تو مال خرچ کیجیے، اور فلاں ابن فلاں کو جاننا ہو تو یوٹیوب سرچ کیجیے۔ بتائیے کوئی جوڑ ہے؟ ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ان دینی جلسوں کی۔ اس طرح خرابی پیدا ہوتی گئی ہے، دینی جلسوں میں یہ نسبت ہو گئی ہے، لوگ جلسہ سنتے ہیں۔ حضرت مولانا غفلت کی بات کر رہے تھے کہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔ مدرسے میں تو بچے غافل ہوتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ الغافلین ہوتی ہے، لیکن عوام کے لیے تنبیہ الغافلین نہیں، اس پر اللہ کی لاٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل بھی غافل نہیں ہیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس لیے اتنی بے توجہی نہ کیجئے گا، میرے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھیے گا۔ وہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو لوگ دھیرے دھیرے کھسکتے گئے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ کو سننے کا شوق ہے اس سے کہیں کم مجھے سنانے کا شوق ہے۔ تو اس لیے سامعین کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ اٹھتے چلے گئے، یہاں ایسا کوئی مقرر نہیں، وہ لوگ اٹھتے چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے رہے تو مقرر صاحب تقریر کر کے نیچے اترے، ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ کیا کہ چلیے پورے گاؤں کے لوگ چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کم از کم سنتے رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گاؤں میں آپ ایک اکیلے سمجھدار تھے جو میری باتیں سنتے رہے۔ تو اب انہوں نے سر کھجلایا اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سن یا سمجھ رہا تھا، اصل میں آپ جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کرسی پر جو چادر پڑی تھی وہ چادر میری تھی، اگر میں گھر نہیں لے جاتا تو بیوی مارتی۔ خیر، کرسورا کے لوگوں نے کسی کی چادر نہیں لی ہے، یہ سب پنڈال کا انتظام ہے، لہذا یہاں آپ اپنی محبتوں سے بیٹھے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کے ہی علاقے کے ایک روشن خطیب کو، جو یقیناً اس کم عمری میں ایک نوجوان فاضل ہیں، جو سچے طور پر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کر رہے ہیں، وہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، اور میں بلا کسی مزید تعارف کے میں چاہتا ہوں کہ خطابت میں قدم رکھا جائے اور اگلے خطیب کو آپ کے روبرو کیا جائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں جناب مولانا طارق عبداللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرمایا ہے کہ پورے اتہاس میں اس جیسی کوئی مثال آج تک پیش نہیں کر سکا۔ قرآن میں اس چیلنج کو بیان بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ قرآن ہمیشہ مخاطب ہوتا ہے انسانیت سے،
کہ میں ہر بار کہتا ہوں اور ہزار بار کہتا ہوں کہ دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے، مذہب اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ انسانیت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر قرآن کا تعارف کروایا گیا اور اس کے نزول کے مقاصد کو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا رحمت للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو جس ٹائٹل کا انتخاب کیا وہ رب العالمین کا تھا۔ اس لیے یہ ڈھکوسلے بازیاں بند کریے کہ ہمارا اسلام ہے اور اسلام کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ اسلام پوری مانوتا کا مذہب ہے اور اس کا تعارف کسی ڈھنگ پر کرانا چاہیے تاکہ ساری دنیا اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرے، اور صحابہ کا یہی مشن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، آپ کے شاگرد، آپ کے اصحاب اور آپ کی گود میں پلے بڑھے، آپ کی چھتر چھایا میں پروان چڑھنے والے صحابہ کرام اور شاگردان اعظام کا یہی شیوا تھا کہ انہوں نے اسلام کو پوری مانوتا کے سامنے کھول کر کے بیان کیا، واشگاف کر دیا اور ڈنکے کے چوٹ پر بیان کیا۔ رستم کے دربار میں ربعی بن عامر نے مذہب اسلام کا تعارف جن الفاظ میں کرایا تھا وہ الفاظ سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ چیف آف آرمی کے پاس جب اسلام کا تعارف کروایا جاتا ہے اور وہ مسخرے پن میں مذاقن ان سے کہتا ہے تمہیں کس نے بھیجا، میاں صاحب تم یہاں کیوں آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم خود سے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، اور اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو ساری انسانیت کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیں۔ اور آج جو یہ گرو گھنٹال جنہوں نے مذہبوں پر جاگیردانہ قبضے کر رکھے ہیں، اور جو مذہب کے پجاری جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم برہمن ہیں، جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم شودر ہو، تم ملچ ہو، تم انٹچیبل ہو، تم چھوئے جانے کے قابل نہیں ہو، ہم ان تمام مذہبوں سے اور ان تمام رسم و رواجات کے جنجال سے نکال کر کے اسلام کے عدل کی طرف لانا چاہتے ہیں، اسلام کی گھنیری چھاؤں مانوتا کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ تعارف تھا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہی تعارف آج اسلام کے ماننے والوں کو کروانا پڑے گا۔ یاد رکھیے غلطی صرف غیر مسلموں کی نہیں ہے، آج ہم اپنی ناکامی کا ٹھیکرا ان کے سروں پر جو پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ ہم ان کے سروں پر دے مارے، اللہ کے وہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ نے اسلام کا تعارف کس انداز سے کروایا تھا کہ آپ کے اخلاق وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا کر کے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ کے نبی کے جو اخلاق بیان کیے ہیں، ابھی ناظم صاحب کہہ رہے تھے آپ تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جب پڑھنا نہیں جانتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیسے سمجھیں گے؟ جب پڑھنا انسان کو نہیں آتا ہے تو معنی تک کیسے پہنچے گا، مفہوم تک کیسے پہنچے گا، اس کے ایکسپلینیشن تک اور ٹرانسلیشن تک کیسے پہنچے گا؟ اس لیے یاد رکھیے قرآن پاک کا درس قرآن آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے، الحمدللہ مفتی صاحب کرواتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی کسی پارٹی کا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہے، پارٹیوں کا منہ مت دیکھیے۔ قبر میں سوالات پارٹیوں کے متعلق نہیں ہوں گے، قبر میں سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے احکامات پر کتنے فیصد عمل کر کے آئے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے فیصد عمل کر کے آئے ہو، اللہ کے نبی کے اخلاق کو کتنے پرسنٹ تم نے مانا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج جب ہم اپنے سگے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں، جب بےمانیاں کرتے ہیں، جب ان کی جائیداد ہم ہڑپ لیتے ہیں، تو پھر دوسرا غیر مسلم دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہے اسلام کے پیروکار، ان سے زیادہ غلیظ کوئی نہیں، ان سے زیادہ گندا کوئی نہیں، یہ جائیداد کی خاطر باپ کو بندوق کی گولی سے اڑانے والے مسلمان ہیں، یہ جائیداد کی خاطر بھائی سے رشتہ توڑنے والے مسلمان ہیں، یہ جائیداد کی خاطر بچوں کا قتل کرنے والے مسلمان ہیں۔ آپ اسلام کا تعارف اس ڈھنگ سے کروا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں فلاں دہشت گرد ہے، فلاں حکومت ہمارے خلاف ہے، فلاں تنظیم ہمارے
خلاف ہے، آپ خود اسلام کے خلاف ہیں۔ اگر آپ کے اخلاق گندے ہوں گے اور آپ کا غیر مسلم بھائی اگر آپ کو دیکھ کر کے اسلام سے متنفر ہوتا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے آپ نے اسلام کا نقصان کیا یا نہیں کیا؟ کیا آپ اسلام کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں؟ یہ جو تحفظ کے نام سے بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹائٹل ہی غلط ہے۔ اسلام تحفظ کے لیے نہیں آیا، اسلام کی تحفظ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسلام نشر و اشاعت کے لیے آیا ہے، اسلام فروغ پانے کے لیے آیا ہے، اسلام اقبال مندی کے لیے آیا ہے، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ تحفظ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں اسلام کا تحفظ کر سکتے ہیں، اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ اپنے بچوں میں اسلامی شریعت کا تحفظ کر سکتے ہیں، اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں اور یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن کانفرنس کر کے ساری دنیا میں اسلام کے تحفظ کے ٹھیکیدار آپ نہیں بن سکتے۔ جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو مشن صحابہ کے صدقے میں ہم تک پہنچا تھا، جو مشن بزرگان دین کے صدقے میں ہم تک پہنچا تھا، کیا انہوں نے تحفظ کی خاطر جلسے کیے تھے؟ کیا انہوں نے تحفظ کی خاطر کانفرنسیں کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھ لو جن لوگوں نے مسابقہ کیا، جن لوگوں نے مقابلہ کیا، پوری زندگیاں علماء کرام کی مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف ہو گئی۔ کون نہیں جانتا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ انہوں نے تحفظ کا کام نہیں کیا بلکہ نشر و اشاعت کا کام کیا۔ مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی، اپنی زندگیاں وقف کر دی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بلند انہیں عطا فرمایا تھا، یہ مقام بلند ان کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا۔ آج ہم اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ہمارے اخلاق ہیں اسلام کو بدنام کرنے والے، ہماری عادت و اطوار ہیں اسلام کو بدنام کرنے والی۔ کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا مسلمانوں کو، آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اگر ایسے مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کافر ہی ٹھیک ہیں، اگر ایسے مسلمان ہوتے ہیں بے ایمانی کرنے والے، جائیداد ہڑپ کرنے والے، دوسروں کا حق مارنے والے، ارے وہ کیسا مسلمان ہے جس کے سر پر نمازوں کا گلم پڑا ہوا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو داڑھی میں ہے اور پگڑی میں ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے؟ تو ہے تمہارے مسلمان ہونے پر، کس نے تمہیں یہ دین سکھایا ہے؟ کس نے تمہیں یہ شریعت سکھائی ہے کہ تمہارا پڑوسی، یہ بیچارے علماء تو مجبور ہوتے ہیں، یہ فتوے دے دیتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ فتویٰ دے دو، چلو کھلے عام اعلان نہ کرو کسی کے کافر ہونے کا، تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن کان کھول کر کے سن لیجئے محمد الرسول اللہ کا فتویٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ کون عالم آپ کو مومن کہے گا؟ کون مفتی آپ کو مومن کہے گا؟ وہ بہت مرتبہ مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھائی بگڑ جائے یا اسلام سے متنفر ہو جائے، اس لیے آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اللہ کا قرآن آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ قبر میں جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کریں گے؟ حوض کوثر پر جائیں گے کیسے سامنا کریں گے؟ اور اس کی پیشن گوئی کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کھول کر بیان کر دیا کہ بعض صحابہ آئیں گے، میں چاہوں گا کہ ان کو حوض کوثر پلا دوں، فرشتے دھکے مار کر کے انہیں ہٹا دیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر اسلام کا فائدہ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت اور توفیق نہیں دے رہا تو کم از کم بدنام مت کریے، پڑھیے، پڑھائیے، اسلامی لٹریچر کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کیا اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کر کے دکھلائے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کر کے دکھلائے ہیں۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن گئے، آپ بادشاہ بن گئے، آپ کی سرداری سارے عالم میں چھا گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی فتح مکہ کے دن جب مکے میں داخل ہوئے تو پتہ ہے مہمان نوازی آپ نے کس کی قبول کی؟ آپ نے ام ہانی کی مہمان نوازی قبول کی۔ وہ بچے سوال کر رہے
ہیں کہ اماں جان آج ماموں جان آئے ہوئے ہیں، اب تو ماموں جان بہت بڑے ہو گئے، کبھی ایسا موقع تھا کہ ماموں جان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور آج ماموں جان سارے مدینہ کے بادشاہ ہیں، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے اور قیصر و کسریٰ کی طرف خطوط روانہ ہو چکے ہیں، تو کیا آج ماموں جان ہم غریب ہیں اس لیے ہماری خیریت پوچھنے آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر چل کر کے گئے، آج تمہارے پاس فور ویلر آ جاتی ہے، تمہارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، ارے کس بات کی اکڑ ہے تمہارے اندر؟ اپنے وجود پر غور کرو، اس قطرے سے پیدا کیے گئے ہو، جو قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو انسان اس کو دھوئے بغیر چین کا سانس نہیں لیتا، اس پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہے، اس پر تم پراؤڈ فیل کرتے ہو، اس لیے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ اتنا وقت نہیں کہ میں سیرت بیان کروں، وقت متعین کیا گیا ہے اس لیے اشارے کروں گا، اور آپ ان اشاروں کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے گا اور مفتی صاحب سے پوچھئے گا کہ مولانا جو اشارے کر رہے تھے ان اشاروں کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ تفصیل میں ان کے ذمہ چھوڑتا ہوں، یہ آپ کو تفصیل بیان کر دیں گے، میں صرف اشارے کروں گا، اس لیے میرے بھائیو اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کو کھول کر کے سب کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور آج کی میڈیا پر مت جائیے، آج کی نیوز پر مت جائیے، یہ دجالی میڈیا ہیں، یہ فریبی میڈیا ہیں، یہ دھوکے باز میڈیا ہیں، آج کا میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سب دجل سے کام لیتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں، دن کو رات کہتے ہیں، زمین کو آسمان کہتے ہیں، آسمان کو زمین کہتے ہیں، شیطان کو فرشتہ کہتے ہیں، فرشتے کو شیطان کہتے ہیں، یہ دجالی میڈیا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی انسان نہیں، جو زیرو ہیں ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، جو ہیرو ہیں ان کو زیرو بنایا جا رہا ہے، اسلامک ٹیررسٹ کے نام کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ وہ ان دجالی فتنوں کا سامنا کر سکیں، ان دجالی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل دے رکھے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ضرورت ہے تو دو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی نگرانی بھی کرو، دیکھو وہ کیا خرافات کر رہے ہیں، شکلیں بگاڑ لی ہیں ان لوگوں نے، گندی فلمیں دیکھ کر کے، گندے لٹریچر پڑھ کے، گندی میگزین دیکھ کر کے، میرے بھائیوں ان کی فکر کرو، یہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان نسلیں ہیں، یہ ملت کا سرمایہ ہیں، یہ اسلام کا سرمایہ ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ بگڑ گئے تو کل خدا کا میدان ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تم نے کیا کھلواڑ کیا، کیسا بھدا مذاق کیا، اس کو برباد کر دیا۔ یہ مستقبل کے روشن چراغ ہیں، ان کی فکر کرو، یہ پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ میڈیا آج کے زمانے میں کیسا کردار ادا کر رہا ہے، جو جتنا بڑا مکار ہے، جو جتنا بڑا شیطان ہے، اس کو سب سے بڑا فرشتہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو سب سے بڑا بزرگ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ دجالی میڈیا ہے، دجل میں یہ نہیں ہوتا کہ حق کو ختم کر دیا جائے، حق کو دبایا جاتا ہے، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھنے والے آج کل کے ملا بکاؤ ملا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس نے ان کو اجازت دے دی وہاں جا کر کے۔ ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں بلاتے، ان کو کیوں نہیں بلاتے ٹی وی ڈیبیٹس پر، جو جواب دے سکتے ہیں، جو ان کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، جو اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اگر دم ہے، اگر ہمت ہے تو ان علماء کو ٹی وی ڈیبیٹس پر بٹھا کر کے دکھلاؤ۔ تم نے کرائے کے ٹٹوؤں کو بٹھا کر کے رکھا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں پردے کا مسئلہ چل رہا تھا، تب ایک عالم بیٹھا ہوا تھا جو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ عالم تھا، اس سے بار بار وہ اینکر سوال کر رہی کہ مولانا صاحب قرآن میں بتائیے کہاں پر پردے کی آیت ہے؟ وہ مردود قرآن میں پردے کی آیت نہیں بتا سکا۔ وہ کیسا عالم ہے، وہ کیسا دیندار ہے، وہ کیسا اسلامک اسکالر ہے؟ اگر اسلامک اسکالر کو دیکھنا ہے تو آج کل کے ان علماء کو اٹھاؤ جو بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ایتھیسٹس کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں، جنہوں نے ایگنوسٹکس کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں ان کو کبھی نہیں بلایا جاتا، کیونکہ پتہ ہے اگر بلا لیا گیا تو ہماری پول کھل جائے گی، ہم بے نقاب ہو جائیں گے، اس لیے صرف ایسے ہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کے سامنے ان کی پول نہ کھلے، بلکہ ان کا یہ سیکولر کا جو پردہ ہے وہ ان کے
چہروں کو ڈھانکے رکھے، ان کا سیکولر کا نقاب نہ اترنے پائے۔ اس وقت پوری دنیا میں عالمی لیول پر جو سب سے زیادہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فلسطین ہو، عراق ہو، ایران ہو، برما ہو، غزہ ہو، کہاں کہاں کیا کیا ننگا ناچ نہیں ناچا جا رہا، لیکن الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام کی طرف دہشت گردی کی سوئی موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی کیوں نہیں کہتا یوکرین کی دھجیاں اڑانے والے ظالموں کو، اوباشوں کو، قاتلوں کو، ڈکیتوں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو کوئی کیوں نہیں کہتا؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دل کی تختیوں پر یہ بات لکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا غنڈہ، سب سے بڑا اوباش، سب سے بڑا بدماش اگر کوئی ملک ہے تو امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اسے کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ ڈرتے ہیں، ہر جگہ کی حکومت ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کچھ بولا، ہم نے امریکہ کے خلاف کچھ بولا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو ہیروشیما اور ناگاساکی کا ہوا تھا۔ نیوکلیائی بم آزمائے گئے تھے، جاپان کی سرزمین کو تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی حق کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی انصاف کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ مسلمان ہیں، ڈرنا نہیں، دبنا نہیں، ہچکچانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نظام دیا ہے جس نظام کی آج ساری دنیا بھوکی ہے۔ اگر اس نظام کا تعارف کروانے کے لیے اس گاؤں سے چند ٹولیاں نکل گئیں تو اللہ کی قسم لوگ ان کا استقبال کریں گے، لوگ ان کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلا دیں گے، لوگ ان کے سامنے پھولوں کو نچھاور کر دیں گے۔ اور یہی ہوا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، محمد بن قاسم کا استقبال ہوا، محمود غزنوی کو بلایا گیا، یہ اتہاس بدلا جا رہا ہے۔ میرے پاس موقع نہیں ورنہ ہر چیز کی تفصیل آپ کو بتاتا۔ محمود غزنوی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، محمد غوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سارے مسلم بادشاہوں نے ہندوستان کو وہ کچھ دیا ہے، آج تک کوئی بھی بادشاہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا ایک رتی برابر بھی کچھ دے سکے، لیکن انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تعارف کروایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین کو امن کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے فتح کیا تھا۔ اس لیے لوگوں نے ان کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا، ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی اور ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ اس سرزمین پر کیسے کیسے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے اسلام کا تعارف کروایا ہے، اور آج جھوٹ بولا جا رہا ہے اس میڈیا کے ذریعے سے۔ تو دجالی میڈیا ہے، ان بھوکوں کو اور ننگوں کو نہیں دکھایا جاتا۔ ملٹی سٹوریز بلڈنگوں کے چرچے میڈیا پر بیٹھ کر کرنے والے غدار اور شیطان ان ملٹی سٹوریز بلڈنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، امبانی کا نام لیتے ہیں اور اڈانی کا نام لیتے ہیں، ان بلینرز کا تذکرہ کرتے ہیں، ان ٹریلینرز کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ غریب جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہیں، وہ ظلم و زیادتی جس نے ہندوستان کو آج اس حالت میں پہنچایا ہے کہ آج غیر ملکوں میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں۔ ہندوستان شرما رہا ہے، بدیشیوں کا سامنا نہیں کر رہا ہے۔ اتنا ظلم یہاں پر پھیلایا گیا، اتنی بدماشی یہاں پر پھیلائی گئی، ماب لنچنگ یہاں پر ہوتی ہے، مذہب کے نام پر مارا یہاں پہ جاتا ہے اور لوگوں کو پریشان یہاں پہ کیا جاتا ہے، ہریسمنٹ کے کیس یہاں ہیں۔ آج جو صدا لگا رہے ہیں وومن رائٹس کی، چلڈرن رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی، مانوتا کی، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں، سب سے بڑے دجال ہیں، سب سے بڑے فتنہ پرور ہیں۔ اور اسلام جو امن و شانتی کا مذہب ہے، امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس کا دوسرا نام ہی ہے شانتی، اس کا مطلب ہی ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، سرنڈر ٹو دی ول آف گاڈ۔ اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں جھوٹ زیادہ دن تک نہیں ٹکتا، جھوٹ زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ان کو اسلام کی دفاع کی خاطر کھڑا کریے، ان کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پائلٹ بنائیے، عالم بھی بنائیے، کوئی بھی بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان بنائیے۔ آج ہمارے اندر جو کمی ہے، بہت سے پائلٹس بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں۔ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب نے عالموں کا نام ہی نہیں لیا، ایسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر
انجینئر ہی سارے کافر ہوتے ہیں، اس لیے سب کا نام لے رہا ہوں، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس سے بھی پہلے اس کا انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ مذہب اور دھرم انسان پر لاگو ہوتا ہے، حیوان پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے انسان بنو، سب سے پہلے مسلمان بنو، اور جب مسلمان بنو گے تو یہ طے بات ہے، اگر میں اللہ کی قسم کھا لوں تو حادث نہیں ہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان بنے گا تو 100% وہ اسلام والا بن جائے گا، 100% وہ انسانیت کا پروردہ بن جائے گا، 100% وہ انسانیت کو فروغ دینے والا بن جائے گا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہے انسانیت۔ سب سے زیادہ پرزور طریقے پر جس نے انسانیت کی حمایت کی ہے وہ مذہب اسلام ہے، اس کو مت کہا کریے، بہت سے لوگ جوش میں یہ کہے جاتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، شرکیہ لفظ ہے، کفریہ لفظ ہے، سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دھرم ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، اسلام۔ کان کھول کر کے سن لیجئے، کبھی زبان پر یہ لفظ نہ آنے پائے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ پرزور طریقے پر انسانیت کا حمایتی ہے، انسانیت کا ترجمان ہے، انسانیت کو آگے بڑھاوا دینے والا ہے، لیکن سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں ہو سکتا۔ کیسے مذہب ہو سکتا ہے؟ دین اس کو کہتے ہیں جس کے اندر زندگی گزارنے کا نظام دیا گیا ہو، انسانیت کا دین سے تعلق نہیں، کیونکہ انسانیت کیریکٹر کے تعلق سے آنے والی چیز ہے، کیریکٹر کبھی دین نہیں ہوتا۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا جو کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، کیریکٹر کو دین بتاتے ہیں، دین کیریکٹر کو سکھاتا ہے، کیریکٹر دین کو نہیں سکھاتا، اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے مذہب اسلام سب سے بڑا انسانیت نواز مذہب ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسانیت کی ترجمانی کرتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا۔ اس معاشرے میں جس معاشرے میں بڑا سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں چھوٹوں کی کوئی اوقات نہیں تھی، چھوٹوں کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، چھوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مزدوروں کو تم چھلا سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کل کے آج کل کے شیطان اور آج کل کے یہ خبیث کہتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں ان کو قرآن کی آیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الناس سے مخاطب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، الناس کو کلام کر رہے ہیں، او مانوتا، او مین کائنڈ، او ہیومن بینگ، او مین کائنڈ، آؤ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ایک استری اور ایک پرش سے پیدا کیا، ایک مین سے ایک وومن سے پیدا کیا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوت چھات نہیں، سب میں برابری کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ سب سے زیادہ برتر، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت کا حامل، سب سے زیادہ سپریم اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ انسانیت کی تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی ہی فرما رہے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان رحم ان لوگوں پر کرتا ہے جو زمین پر رہنے والوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہی فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ یہ ہیں اسلام کی تعلیمات۔ میرے بھائیوں، میں مجبور ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت پہلی وحی نازل کی گئی، اللہ کے نبی ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ وحی سے پہلا سابقہ تھا۔ اللہ کے نبی اماں خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں۔ اماں خدیجہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا، کیوں آپ اتنا پریشان حال ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دم نکلنے والا ہے۔ تو امی خدیجہ کیا کہتی ہیں، اس بات کو سنیے اور امی خدیجہ کے اس بیان کو سنیے۔ ان ڈکیتوں کو اور ان ڈاکوؤں کو خاص طور سے میں یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں جو آج اسلام
پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسلام پر الزامات تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اماں عائشہ کے کیریکٹر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان ڈکیتوں کو اماں خدیجہ کا یہ پیغام اس وقت کا ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ نبی بنانے کے بعد تو نور علی نور آپ کے اخلاق ہو گئے تھے، نبوت سے قبل کے اخلاق بیان کر رہی ہیں اماں خدیجہ۔ جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری جان جانے کے قریب ہے، تو اماں خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں اے میرے سردار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتی۔ آپ کی جان آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر لے گا؟ آپ تو وہ ہیں جو مزدوروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کے سر پر چھایا کرتے ہیں، سایہ کرتے ہیں۔ آپ کی جان بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لے سکتا ہے؟ آپ کو ہلاک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس وقت کے اخلاق ہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی ہی ہے جنہوں نے بلال کو انصاف دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے کفر کے گھٹا ٹوپ تاریکی میں روشن کی شاہراہ جلائی تھی، روشن کی شاہراہ کو روشن کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو زندگی عطا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو آخری وقت میں بھی کمزور طبقات کو نہیں بھولتے۔ آپ بستر مرگ پر ہیں اور فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت کے لوگوں، میرا یہ آخری پیغام سن لو، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم مت کرنا۔ ارے کون کون سی تعریفیں، کون کون سے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو سناؤں؟ یہ راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی بلکہ یہ زندگی چھوٹی پڑ جائے گی۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے جانوروں کو انصاف دلایا۔ اٹھا کے دیکھو دلائل النبوہ، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے پیغامات صفحات پر بکھرے پڑے ہیں۔ اونٹوں کو آپ نے انصاف دلایا، بھیڑیوں کو آپ نے انصاف دلایا، درختوں کو آپ نے انصاف دلایا، کس جانور کو آپ نے انصاف دلایا؟ جو شخص، جو شخصیت، جو ذات جانوروں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئی ہو، وہ بھلا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ اس مذہب کا اور اس دین کا پیغمبر انسانوں پر ظلم کر سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے؟ یہ مردود ہیں، ان کی زبانیں کٹ کے گریں گی، انہیں کوڑ کا مرض ہوگا جو آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو بول لو، امہلہم رویدا، اللہ کا اعلان ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی سن لو جہاں اللہ نے یہ کہا ہے ان بطش ربک لشدید، میرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس دن پکڑ آئے گی تو فرعون جیسا حشر تمہارا ہوگا، نمرود جیسا حشر تمہارا ہوگا، شداد جیسا حشر تمہارا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ظالموں کے چکر میں مت پڑیے، ان زابروں کے چکر میں مت پڑیے، ان ڈکیتوں اور بدماشوں کے چکر میں مت پڑیے، بلکہ آپ اسلام پر آ جائیے، آپ اصلی مسلمان بن جائیے۔ اگر آپ مسلمان بن جائیں گے تو کسی کے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا؟ سچائی کبھی نہ کبھی ابھر کر کے سامنے آتی ہے، اور ظالم ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، ظلم بھی ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اسلام والے بنیے، آپ مسلمان بنیے، جیسے مسلمان عمر فاروق تھے، جیسے مسلمان ابو بکر صدیق تھے، جیسے مسلمان عثمان غنی تھے، جیسے مسلمان علی کرم اللہ وجہہ تھے، ویسے مسلمان بنیے، صحابہ کے نقش قدم پر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آئیڈیل چھوڑے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی زندگیوں پر آ جائیے۔ فرقوں میں مت بٹیے، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، فرقوں میں مت بٹیے، جماعتوں میں مت بٹیے۔ بڑا دیوبندی اور بریلوی چرچا ہوتا ہے، ان الفاظ کو اٹھا کر کے دیوار پر مار دیجئے۔ کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی سلفی نہیں، کوئی غیر مقلد نہیں، سب مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا یہ نام تجویز کیا ہے کہ اس بد
बदबख्त ने तुमको देवबंदी कहा, किस बदबख्त ने तुमको बरेलवी कहा, किस बदबख्त ने तुमको सलफी कहा, किस बदबख्त ने तुम्हें गैर मुक़ल्लिद कहा। ये ढकोसले बाजियां हैं, ये धोखे हैं, ये फरेब हैं, ये दजल हैं। मेरे भाइयों, इससे होशियार हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम का बयान किया तो कहा, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। हर पैगंबर के बारे में अल्लाह का यही फरमान। तुम्हारा भी नाम अल्लाह ने तजवीज़ किया है। तुम किन नामों के चक्कर में पड़ गए? किसने तुम्हें ये नाम सिखला दिए हैं? अल्लाह के नाम को भूल गए, कुरान को भूल गए। कुरान चीख चीख कर कहता है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फी हादा, कि तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है, आज भी, इससे पहले भी, क़यामत तक तुम्हारा नाम मुसलमान रहेगा। कोई देवबंदी न कहे किसी को, कोई बरेलवी न कहे किसी को, कोई सलफी न कहे किसी को, कोई गैर मुक़ल्लिद न कहे किसी को। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। मैं अपने हर बयान में कुरान की दावत देता हूँ। बहुत से लोगों को मेरी ये बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ दलाइल की रोशनी में कहता हूँ। बुरी लगती है तो जाओ अपने घर खुश रहो, हिम्मत है तो दलील दे के दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान है। ये देवबंदियत और बरेलियत के नाम उठा करके दीवार पर मार दो, इनकी कोई हैसियत नहीं, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। जब तक इन अल्फाज से चिमटे रहोगे, अल्लाह की कसम कुरान पर जमा नहीं हो सकते। अल्लाह की कसम उम्मत में कभी इत्तिहाद पैदा नहीं हो सकता। अगर इत्तिहाद पैदा करना चाहते हो तो कुरान ने आखिरी नुस्खा बयान कर दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको फिरकों में, जमातों में, गिरोहों में बांट करके नहीं गए थे। अल्लाह के नबी ने साफ फरमा दिया था, किताबुल्लाहि व सुन्नती, मेरी सुन्नत और मेरे अल्लाह की किताब की सुन्नत, मेरी सुन्नत अल्लाह की किताब की सुन्नत। दूसरी हदीस में बयान फरमाया, किताबुल्लाहि व इतरती, मैं मेरे अहले बैत, मैं मेरे अहले बैत। सही हदीस है, आपको सुना रहा हूँ। मौका नहीं वरना सनद भी नकल कर देता ताकि बात और ज्यादा मजबूत हो जाती, दलाइल की रोशनी में हो जाती। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरी गुजारिश है, मेरा वक्त पूरा हो रहा है, कबल इसके कि मेरी तौहीन की जाए पर्ची देकर मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पक्के मुसलमान बन जाइए। जब पक्के मुसलमान बनेंगे और इन नामों को उठा करके दीवार पर पे मार देंगे तो फिर इज्तिमाइयत कायम होगी, इत्तिहाद कायम होगा, और फिर किसी मुसलमान में इफ्तिराक का और इंतिशार का जो शख्स भी ये घिनौना, और जो शख्स जिसके जहन में भी ये घिनौना जज्बा पैदा होगा, वो उस जज्बे में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो पहली चीज, मुसलमान बनिए, कुरान वाले बनिए, नबी वाले बनिए। जो कुरान ने कहा वो मानना है, जो नबी ने कहा वो मानना है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं माननी है। और दूसरी चीज, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा दज्जाली निजाम है, दज्जाली। इस वक्त जो पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है वो मैकावेलियन पॉलिटिक्स है। मैकावेली यूरोप का थिंकर, फिलॉसफर, मक्कार और दज्जाल इंसान। मेरे भाइयों, बात फिर तवील हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे आखिरी बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले मुसलमान बनिए और दूसरे नंबर पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। घर में चूल्हा जले या ना जले, आपकी बीवी कपड़े पहने या ना पहने, और आपके घर में शादियां हो या ना शादियां हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कमर बस्ता हो जाइए। ये अज़्म कर लीजिए, ये पक्का इरादा कर लीजिए कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले घर में उन्हें मुसलमान बनाएंगे, फिर आप चाहे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आलिम बनाइए, फाजिल बनाइए, कुछ भी बनाइए, फर्क उससे नहीं पड़ता। सबसे पहले मुसलमान बनाइए। जब वो आपका बच्चा मुसलमान होगा तो जिस फील्ड में भी वो जाएगा उस फील्ड में इंशाअल्लाह दीन की नश्र व इशाअत का काम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेहमान मुकर्रर आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये निज़ाम बन गया है कि बयान होता है लोग उठ के चल देते हैं, तो खुदा के लिए कोई भी अपनी जगह से उठ करके ना जाए। जो हमारे मेहमान मुकर्रर आए, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी भी आए हुए हैं, इंशाअल्लाह उनके बयानात असल बयानात होंगे, तो आप सब बयान सुन करके उठे।
پورے بڑی محنتوں سے، اور مفتی ممتاز صاحب کی میں معذرت چاہتا ہوں، ان کا نام لے لیا، اگر کسی کا نام نہ لے تو برا نہیں مانے گا، میں ان کا نام جانتا ہوں اس لیے میں نے لے لیا۔ تو مفتی ممتاز صاحب نے بڑی محنت کی ہے، پورے گاؤں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے۔ میں آیا، میں نے انتظام دیکھا، چھوٹے چھوٹے لڑکے ڈنڈا لیے ٹہل رہے ہیں، انتظام و انصرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان سب کی محنتوں کو ضائع مت کریے گا۔ مکمل جلسہ جب دعا ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اٹھیے گا، بڑی محنتوں کے بعد علماء کرام کو آپ کے روبرو کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اختتام جلسہ تک بیٹھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔